میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نورانی قاعدے کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ نورانی قاعدہ پڑھ کر قرآن نہ پڑھ پائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ قاعدہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ غلط سائیڈ پر ہیں، آپ غلط راستے پر ہیں۔ جی ہاں، اب آپ صحیح جگہ آ چکے ہیں۔ ہم آپ کا اپنے قیمتی دولت چینل پر خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں بات کیا ہے۔ میرے دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے دماغ دو جگہوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں کہ قاعدہ الگ چیز ہے اور قرآن الگ چیز ہے۔ نہیں میرے دوستو، قرآن اور قاعدہ ایک ہی چیز ہے، بس قاعدے کو اس ترتیب سے بنایا گیا ہے کہ قرآن کو آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں۔ قرآن پڑھنا تو قرآن پڑھنے سے بھی آ جائے گا، لیکن بہت مشکل بات ہے۔ تو اسی لیے آسانی سے قرآن کو سیکھنے کے لیے قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر قاعدہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن پڑھنا نہ آئے تو میرے دوستو، آپ نے قاعدے کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے، یا پھر آپ کو صحیح طریقے سے قاعدہ نہیں پڑھایا گیا۔ قاعدہ پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ سے قرآن صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے تو آپ میرے دوستو پھر سے قاعدے کو ہی صحیح طریقے سے پڑھیں۔ میرے دوستو، ہمارے یہاں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح پڑھنا تو چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے صحیح ٹیچر یا صحیح استاد کے پاس ہم نہیں جا پاتے۔ اس لیے ہم کو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سبھی کے لیے ایک ایسا انداز اور ایک ایسا طریقہ جو سب سے آسان ہے آپ سبھی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ سب انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی، اور آپ مرتے دم تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی قسم، میں نے 2 مہینے میں بھی قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اور بالکل شروعات سے اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے مجھ کو اس حوصلے سے نوازا ہے۔ تو میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں آپ سب کو بہت اچھے انداز میں اور بہت آسان طریقے سے صحیح قرآن پڑھنا سکھاؤں۔ میرے دوستو، ایک تو ہوتا ہے پڑھانا، ایک ہوتا ہے صحیح پڑھانا۔ میرے عزیز دوستو، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم کو صحیح پڑھایا جائے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ ہمارے چینل سے جڑیں اور ہمارے قیمتی دولت چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل والے آئیکن کو دبا کر آل پر بھی سلیکٹ کر لیں، تاکہ قرآن سیکھنے اور سکھانے سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر لکھ کر ایک لائک ضرور کر دیں۔ چلیے اب ہم ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اپنے دوسرے ٹاپک پر چلتے ہیں اور اپنے قاعدے کا سب سے پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر شروع کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ الف با تا ثا جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہاء حمزہ یا میرے دوستو، اب ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو یہ ہم نے الف با تا کی تختی پڑھی ہے اوپر، اس کو ہم صحیح انداز میں پڑھنا سیکھیں، اور ہماری اس تختی میں اس طرح کی روانگی ہو کہ اگر اچانک سے ہم کسی بھی حرف کے اوپر انگلی رکھ دیں تو ایک دم سے پڑھ لیا جائے۔ تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ آپ اس کو ایسے بھی یاد کریں، 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 اور آپ اس کو دیکھ کر بھی یاد کریں اور بغیر دیکھے بھی یاد کریں۔ تو انشاءاللہ جو یہ ہمارا امتحان والا سبق ہے تو اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس حرف پر بھی ہاتھ رکھیں تو وہ حرف ہم کو سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ اس میں ترتیب الگ کر دی گئی ہے کہ الف یہاں ہے، تا یہاں ہے، با یہاں ہے، اس ترتیب سے اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے پڑھ لیں گے تو سمجھ لو کہ ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم کو یہ اوپر والی تختی بہت اچھے سے یاد ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو یہ نیچے سبق دیا گیا ہے، اس کی یہی پہچان ہے، یہی طریقہ ہے کہ اس میں جو یہ الف ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ہم نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔
اسی طریقے سے با کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے دو صورتیں ہوتی ہیں کہ با اس طرح بھی بنتا ہے اور با اس طرح بھی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تا کی بھی تین شکلیں ہوتی ہیں، تا اس طرح بھی بنتا ہے، اس طرح بھی بنتا ہے، اس طرح بھی بنتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کون سا حرف کس طرح بنتا ہے، کس حرف کی کتنے شکلیں ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہوگا، یہاں تک سبق ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی طریقے سے دوسرا سبق سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو کو بھی اس ترتیب سے بنانے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں پورا سبق سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طریقے سے اس پورے قاعدے کے اندر 28 سبق ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو 28 سبق ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے قاعدے کو 30 دن میں مکمل کر دیا جائے۔ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔